अलाउद्दीन खिलजी खानदान का दूसरा और सबसे ताकतवर सुल्तान था। उसने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर हुक्मरानी की और हिंदुस्तान पर मंगोलों के कई हमलों को नाकाम किया। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन की फौजों ने मंगोलों को जुरान मंजोर, सेविस्तान, किली, दिल्ली, अमरोहा और दरियाए रावी की जंगों में इबरतनाक शिकस्तें दीं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मालवा, सिवाना और जालौर को भी फतह किया और राजपूतों समेत कई हिंदू खानदानों की हुकूमतों का खात्मा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जिसकी फौजों ने विंध्या पहाड़ी सिलसिले को अबूर करके दक्कन पर कामयाब हमले किए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम मलक काफूर ने विंध्या पहाड़ी सिलसिले को अबूर करके देवगिरी, वरंगल और देवार समुंदर को फतह किया। मलक काफूर की इन फतोहात ने यादव बादशाह रामचंद्र, काकातिया बादशाह प्रताप रुद्रा और होयसाला बादशाह बलाला सोम को अलाउद्दीन खिलजी का बाजगुजार बनने पर मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम अली गुरशासप था। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बड़े भाई शहाबुद्दीन मसूद का सबसे बड़ा बेटा था। शहाबुद्दीन मसूद की वफात के बाद अलाउद्दीन की परवरिश इसके चचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने की। मुअर्रिखीन ने अलाउद्दीन खिलजी की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। 16वीं-17वीं सदी ईस्वी के मौरख हाजी-उद-दबीर की रवायत के मुताबिक जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर को फतह किया तो इस वक्त इसकी उम्र 34 साल थी। अगर इस रवायत को सही माना जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश 1266 या 1267 ईस्वी में हुई। खिलजी इनकलाब से बहुत पहले अलाउद्दीन खिलजी की शादी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की बेटी मलका जहां से हो चुकी थी, मगर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बाद मलका जहां बहुत ज़्यादा मगरूर हो गई और अलाउद्दीन खिलजी पर गलबा हासिल करने की कोशिश करने लगी। हाजी-उद-दबीर की रवायत के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी ने मेहरू नामी औरत से दूसरी शादी की, जिसकी वजह से मलका जहां अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। एक दिन मलका जहां ने मेहरू पर हमला किया, जिसके जवाब में अलाउद्दीन ने मलका जहां पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को दी गई तो उसने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, मगर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की बीवी यानी अलाउद्दीन की सास इसकी दुश्मन बन गई। मुअर्रिख फरिश्ता की रवायत के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी की सास ने इस पर गहरी नज़र रखी और अपनी बेटी के इस मुतकब्बराना रवैये पर इसकी हौसला अफजाई भी की। इसके अलावा उसने अपने शोहर को भी खबरदार किया कि अलाउद्दीन खिलजी खुद मुख्तार हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बीवी की बातों पर कोई खास तवज्जो ना दी, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी को अपने भतीजे पर पूरा एतबार था। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी मुसलमानों के लिए बहुत नरम दिल सुल्तान था। जलालुद्दीन खिलजी की इस नरमी से फ़ायदा उठाते हुए अगस्त 1290 ईस्वी में सुल्तान बलबन के भतीजे मलक छज्जू ने कारा में बगावत कर दी। मलक छज्जू ने खुद को सुल्तान मगीसुद्दीन का लक़ब दिया और अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अपनी खुद मुख्तारी को साबित करने के लिए उसने अपने नाम के सिक्के जारी किए और अपने नाम का खुतबा पढ़वाना भी शुरू कर दिया। ओद के गवर्नर हातम खान के अलावा मशरकी इलाके के दूसरे सरदारों ने भी इसकी हमायत का ऐलान कर दिया। इसके अलावा दरियाए गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले कई हिंदू सरदारों ने भी मलक छज्जू की हमायत की। इन हालात में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के वफादार सरदारों को मजबूरन दो आप के इलाकों से पीछे हटना पड़ा। मलक छज्जू को यकीन था कि जलालुद्दीन खिलजी के मुकाबले में इसके हमायती ज्यादा हैं और वो आसानी से खिलजियों को शिकस्त देकर दिल्ली का तख्त वापस ले सकता है। लिहाजा मलक छज्जू ने कारा से दिल्ली की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने आगे बढ़कर मलक छज्जू के हामियों को शिकस्त दी और मलक छज्जू को भी गिरफ्तार कर लिया। जब बागी कैदियों को जंजीरों में जकड़कर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के सामने लाया गया तो सुल्तान ने इस बदसलूकी को नापसंद किया और हुक्म दिया कि इन्हें छोड़ दिया जाए। इसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर अली और मलक छज्जू जैसे आला दर्जे के बागियों को अपने साथ दावत पर मदऊ किया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने खुले आम बागियों की अपने आका बलबन के साथ वफादारी की तारीफ की।
جب اس نرمی پر اعتراض کیا گیا تو سلطان جلال الدین خلجی نے اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا عادی نہیں ہے۔ ملک چھجو کی بغاوت کو دبانے میں علاؤ الدین نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، لہذا 1291 عیسوی میں سلطان جلال الدین خلجی نے ملک چھجو کی جگہ علاؤ الدین کو کارا کا گورنر مقرر کر دیا۔ کارا میں ملک چھجو کے حامیوں کو جب پتہ چلا کہ علاؤ الدین کے تعلقات اپنی بیوی اور ساس سے خراب ہیں تو انہوں نے علاؤ الدین کو دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اکسانا شروع کر دیا۔ علاؤ الدین پہلے ہی اپنی گھریلو زندگی سے ناخوش تھا، لہٰذا اس نے ان امیروں کے ساتھ مل کر جلال الدین خلجی کا تختہ الٹنے کا عزم کر لیا۔ علاؤ الدین کو بغاوت پر اکسانے کے دوران ملک چھجو کے حامیوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بڑی فوج اور کامیاب بغاوت کرنے کے لیے بہت زیادہ مال و دولت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک چھجو کی بغاوت وسائل کی کمی کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی، اگر تم دولت اکٹھی کر لو تو ہم تمہیں دہلی کا تخت دلانے کا ذمہ لیتے ہیں۔ علاؤ الدین کے ہندو مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا کہ بھلسا بہت ہی امیر شہر ہے، اگر اس پر حملہ کیا جائے تو مال و دولت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے علاؤ الدین خلجی نے مالوا کی پرمار ریاست کے سب سے امیر شہر بھلسا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پرمار ریاست اس وقت تک چوہانوں، واگیلوں اور یادووں کے حملوں سے کمزور ہو چکی تھی۔ 1292 عیسوی کے آخر میں علاؤ الدین نے سلطان جلال الدین خلجی سے بھلسا پر حملے کی اجازت طلب کر لی۔ 1293 عیسوی میں علاؤ الدین خلجی نے چندیری سے اجین جانے والے راستے سے ہو کر بھلسا پر اچانک حملہ کیا اور پرماروں کو حیران کر دیا۔ بھلسا میں بہت زیادہ مندر تھے جس سے علاؤ الدین خلجی کی فوج نے قیمتی دھاتیں چرا لیں اور مویشیوں سمیت بہت سا مال و دولت اکٹھا کر لیا۔ بھلسا کے باشندوں نے بے حرمتی سے بچانے کے لیے اپنے بتوں کو دریائے بیتوا کے کنارے پر چھپا دیا، مگر علاؤ الدین نے ان بتوں کو وہاں سے نکلوا لیا۔ علاؤ الدین کی فوج نے بھلسا میں کئی مندروں کو توڑا اور بہت سا مال و دولت لے کر واپس لوٹ گئی۔ ملا عبد القادر بدایوں نے لکھا ہے کہ اس حملے کے بعد علاؤ الدین خلجی دہلی میں ایک بہت بڑا بت لے کر آیا، جسے بدایوں دروازے پر لوگوں کے روندنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بھلسا پر حملے کے دوران علاؤ الدین خلجی کو معلوم ہوا کہ یادووں کے دارالحکومت دیوگیری میں بھلسا سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت ہے، لہٰذا علاؤ الدین خلجی نے بھلسا سے لوٹی گئی تمام دولت سلطان جلال الدین خلجی کے حوالے کر دی۔ سلطان جلال الدین خلجی نے اس بات سے خوش ہو کر علاؤ الدین کو وزیر جنگ مقرر کیا اور اودھ کا علاقہ بھی اسے دے دیا۔ اگلے چند سالوں میں علاؤ الدین خلجی نے دیوگیری پر حملے کی تیاریاں مکمل کیں اور علاؤ الملک کو کارا کا انتظام سونپ کر 26 فروری 1296 عیسوی کو 8000 گھڑ سواروں کے ساتھ کارا سے چندیری کی طرف کوچ کیا۔ علاؤ الدین نے سلطان جلال الدین خلجی کے شک سے بچنے کے لیے یہ افواہ پھیلائی کہ وہ چندیری کو فتح کرنے جا رہا ہے، مگر چندیری پہنچ کر اس نے چپکے سے اپنی فوج کو بھلسا کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے وندھیا پہاڑی سلسلے کو عبور کیا اور اچل پور پہنچ گیا۔ اچل پور پہنچ کر اس نے اپنی فوج کو 2 دن آرام کرنے کے لیے روکا تاکہ وہ تازہ دم ہو کر دیوگیری پر حملہ کر سکے۔ مقامی لوگوں کے شک سے بچنے کے لیے اس نے یہ افواہ پھیلائی کہ وہ دہلی سلطنت کا باغی رئیس ہے جو سلطان جلال الدین خلجی کے خلاف بغاوت کر کے یہاں پناہ لینے آیا ہے۔ اچل پور سے علاؤ الدین خلجی نے دیوگیری کی طرف ایک درے کے ذریعے کوچ کیا جسے لاجورا یا لاسورا کی گھاٹی کہا جاتا ہے۔ اس درے میں یادو بادشاہ رام چندر کے جاگیردار کنہان کی فوج نے علاؤ الدین خلجی کا راستہ روک لیا۔ 14ویں صدی عیسوی کے مورخ اسامی کی روایت کے مطابق کنہان کی فوج کی کمان 2 عورتیں کر رہی تھیں جنہوں نے علاؤ الدین خلجی کی فوج کے پہلے حملے کو پسپا کر دیا، مگر کنہان کی فوج علاؤ الدین خلجی کی فوج کے دوسرے حملے کو برداشت نہ کر سکی اور انہیں علاؤ الدین کی فوج کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی۔ کنہان کو شکست دے کر جب علاؤ الدین خلجی دیوگیری پہنچا تو یادو فوج علاؤ الدین کے حملے کو روکنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ یادووں کو بڑے عرصے سے کسی بیرونی حملہ آور کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لہٰذا اس اچانک حملے سے یادو بادشاہ رام چندر کی فوج گھبرا گئی اور پہاڑی پر موجود محفوظ قلعے میں چلی گئی۔ علاؤ الدین کی فوج نے شہر کے نچلے حصے کو تباہ کر دیا اور کئی سرداروں اور پجاریوں کو قید کر لیا۔
اس کے علاوہ انہوں نے شاہی استبل سے 30 یا 40 ہاتھی اور 1000 گھوڑوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی دوران علاؤالدین خلجی نے یہ افواہ پھیلائی کہ اس کے 20,000 مزید گھڑسوار دیوگری اس کی مدد کو آ رہے ہیں۔ راجہ رام چندر کا بیٹا سمہانا مرکزی فوج کے ساتھ دیوگری سے دور کہیں مہم پر تھا اور دیوگری میں رسد کی بھی شدید کمی تھی کیونکہ یادو اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ یادو بادشاہ راجہ رام چندر نے علاؤالدین خلجی کے پاس پیغام بھیجا اور اسے خبردار کیا کہ اس کا بیٹا سمہانا کسی بھی وقت مرکزی فوج کے ساتھ دیوگری پہنچ سکتا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم امن کے معاہدے پر راضی ہو جائیں۔ علاؤالدین خلجی بھی جلد سے جلد کارا واپس جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ سلطان جلال الدین خلجی کو اس حملے کی خبر ہو جاتی۔ لہذا علاؤالدین خلجی نے بہت بڑی رقم کے بدلے میں تمام قیدیوں کو چھوڑنے اور 15 دن میں دیوگری کا محاصرہ اٹھانے کا وعدہ کیا۔ اس سے پہلے کہ یہ معاہدہ اپنی تکمیل تک پہنچ پاتا، راجہ رام چندر کا بیٹا سمہانا بھی اپنی مرکزی فوج کے ساتھ دیوگری واپس لوٹ آیا۔ جب سمہانا اپنی فوج کے ساتھ دیوگری کے قریب پہنچا تو راجہ رام چندر نے اسے لکھا کہ وہ امن کے معاہدے کی پاسداری کرے کیونکہ حملہ آور فوج بہت زیادہ طاقتور ہے۔ راجہ رام چندر اس افواہ کو سچ سمجھ رہا تھا کہ 20,000 مزید گھڑسوار علاؤالدین خلجی کی مدد کو آ رہے ہیں، لیکن سمہانا نے اپنے والد کے مشورے کو نظر انداز کیا اور علاؤالدین خلجی کو لکھا کہ تم نے جو کچھ بھی دیوگری سے لوٹا ہے اسے واپس کر دو اور عزت کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ۔ 16ویں صدی عیسوی کے مورخ فرشتہ نے لکھا ہے کہ اس پیغام سے علاؤالدین خلجی کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے سمہانا کے قاصدوں کے منہ کالے کروا دیے اور اپنے خیمے میں انہیں ذلیل کیا۔ علاؤالدین خلجی نے 1000 گھڑسواروں کو نصرت خان کی قیادت میں شہر میں چھوڑا اور باقی فوج کے ساتھ دیوگری سے باہر نکل کر سمہانا کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سمہانا کی فوج کی تعداد علاؤالدین خلجی کی فوج سے کہیں زیادہ تھی، لہذا سمہانا نے علاؤالدین خلجی کے ابتدائی حملے کو پسپا کر دیا اور انہیں گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ جب نصرت خان کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے علاؤالدین خلجی کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی شہر سے باہر نکل کر سمہانا کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس حملے سے سمہانا کی فوج گھبرا گئی، انہیں لگا کہ شاید یہ 20,000 گھڑسواروں کی وہ فوج ہے جو علاؤالدین خلجی کی مدد کو آ رہی تھی، لہذا سمہانا کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ سمہانا کو شکست دے کر علاؤالدین خلجی نے ایک مرتبہ پھر دیوگری کا محاصرہ کر لیا اور سوداگر قیدیوں کو قلعے کے دروازے کے سامنے لا کر قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ علاؤالدین خلجی نے اپنی قید میں موجود راجہ رام چندر کے قریبی رشتہ داروں اور اس کے سرداروں کو بھی قلعے کے سامنے لا کر ذلیل و خوار کیا۔ راجہ رام چندر نے اپنے آس پاس کے ہندو بادشاہوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ قلعے میں رسد کے تمام ذخائر ختم ہو چکے ہیں تو اس کی یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ راجہ رام چندر نے مجبور ہو کر ایک مرتبہ پھر علاؤالدین خلجی سے امن معاہدے کی التجا کی۔ علاؤالدین جو کارا واپس جانے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، جنگ بندی کے لیے راضی ہو گیا، مگر اس مرتبہ اس نے جنگ کے معاوضے کے طور پر بہت زیادہ مال و دولت کا مطالبہ کیا۔ 14ویں صدی عیسوی کے مورخ ضیاء الدین برنی کی روایت کے مطابق اس حملے میں علاؤالدین خلجی کو حاصل ہونے والی دولت اتنی زیادہ تھی کہ علاؤالدین کے جانشینوں کے مرنے کے بعد بھی اس کا ایک بڑا حصہ 1350 عیسوی کی دہائی میں فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت تک موجود رہا۔ 16ویں صدی عیسوی کے مورخ فرشتہ کی روایت کے مطابق علاؤالدین خلجی نے دیوگری سے جو مال حاصل کیا تھا اس میں 600 من سونا، 1000 من چاندی، 4000 ریشم کے ٹکڑے، 7 من موتی، 2 من قیمتی پتھر جن میں یاقوت، نیلم اور ہیرے شامل تھے۔ اس کے علاوہ راجہ رام چندر نے صوبہ اچل پور سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی علاؤالدین خلجی کو بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس معاہدے کے بدلے میں علاؤالدین خلجی نے زندہ بچ جانے والے قیدیوں کو رہا کر دیا اور 5 دن بعد دیوگری سے کارا کی طرف واپس لوٹ گیا۔